خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک بہت طاقتور تصور پر بات کرنے والے ہیں، عالمگیر انسانیت۔ یہ خیال آیا کہاں سے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس موضوع کی وضاحت کے لیے ہمارا ماخذ ہے علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کے لیے۔ ہم اس کے 15ویں باب کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن عالمگیر انسانیت کا کیا خاکہ پیش کرتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک ایسی دنیا جو نسل، زبان اور سرحدوں میں اتنی بٹی ہوئی ہے، وہاں عالمگیر انسانیت کے لیے قرآن کا بلو پرنٹ، اس کا خاکہ کیا ہے؟ آئیے مل کر اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ قرآن جس بنیاد پر اپنی پوری عمارت کھڑی کرتا ہے نا، وہ ہے ایک انسانی برادری کا تصور۔ یہ اس کا سب سے پہلا، سب سے بنیادی اصول ہے۔ دیکھیے قرآن کتنے واضح طور پر یہ اعلان کرتا ہے کہ شروع میں تمام انسان ایک ہی برادری تھے۔ یہ آیت، یہ رنگ، نسل، ذات یا عقیدے کی بنیاد پر بنائی گئی ہر ایک دیوار کو مسترد کرتی ہے اور ہمیں ہمارے مشترکہ اصل کی یاد دلاتی ہے۔ یہ وہ اصل عربی متن ہے جس پر یہ سارا تصور قائم ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، یہ چند الفاظ اس گہرے اتحاد کی بنیاد ہیں جس کی بات قرآن کر رہا ہے۔ اور یہ اتحاد کوئی صرف ظاہری نہیں ہے بلکہ بہت گہرا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمام انسانوں کی تخلیق اور ان کا دوبارہ اٹھایا جانا بالکل ایک ہی نفس کی طرح ہے۔ اسی تصور کی بنیاد پر ایک اسلامی معاشرے کا سب سے پہلا فرض اسی اتحاد کو قائم رکھنا اور اسے فروغ دینا ہے۔ اور وہ لوگ جو اس اتحاد میں دراڑیں ڈالتے ہیں، جو اسے توڑتے ہیں، قرآن انہیں نافرمان قرار دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس رشتے کو کاٹ رہے ہیں جسے جوڑنے کا خدائی حکم تھا۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا اور بہت خوبصورت نظریہ تو ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیا جو نظر نہیں آتا، اسے ایک ٹھوس، ایک نظر آنے والی حقیقت میں کیسے بدلا جائے؟ کیا قرآن اس کا کوئی عملی راستہ بھی دکھاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل دکھاتا ہے۔ اس نظریے کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے پہلا قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا۔ انہوں نے کعبہ کو انسانی اتحاد کی پہلی طبی یعنی فزیکل علامت کے طور پر تعمیر کیا، تمام انسانوں کے لیے ایک مشترکہ مرکز۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ کسی خاص قبیلے یا قوم کا گھر نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے لیے یعنی تمام انسانیت کے لیے بنایا گیا پہلا گھر تھا، جو سب کے ایک خدا کے لیے وقف تھا۔ یہاں شاعر اللہ کی اصطلاح کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی نشانیاں، یعنی کعبے کی عبادت نہیں کی جاتی، بلکہ اس کی قدر اس عظیم تصور کی وجہ سے ہے جس کی یہ نمائندگی کرتا ہے، یعنی انسانی اتحاد، بالکل ایک پرچم کی طرح جو ایک قوم کی علامت ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے ایک مرکز اور امن کی جگہ بنایا۔ اس آیت سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کعبہ کا مقصد پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک سینٹرل پوائنٹ اور امن و سلامتی کا گہوارہ بننا ہے۔ تو اب اس علامتی مرکز پر اتحاد کے نظریے کو عملی جامہ پہنانے کا طریقہ آتا ہے، اور وہ ہے حج۔ یہ اس نظریے کا ایک زندہ اور متحرک مظاہرہ ہے۔ مصنف کے مطابق حج صرف ایک مذہبی رسم نہیں ہے، بلکہ اس کا تصور بہت وسیع ہے۔ یہ انسانیت کے لیے ایک طرح کی سالانہ عالمی کانفرنس ہے، جہاں دنیا بھر کے لوگ اکٹھے ہوں، اپنے اجتماعی مفادات پر غور کریں، مشترکہ مسائل کا حل تلاش کریں اور پوری انسانیت کی ترقی کی راہیں کھولیں۔ یہ حکم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، وہ کسی خاص گروہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ تمام لوگوں کے لیے تھا۔ یہ ان سب کے لیے ایک عالمگیر دعوت تھی جو انسانیت کے اتحاد پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ دعوت دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے ہر اس انسان کے لیے کھلی ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور قرآن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اس کا فائدہ خود فرد کو ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ تو کعبہ کے گرد قائم اس عالمگیر سماجی نظام کا حتمی مقصد کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کعبہ کو انسانوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ یہ نظام انسانیت کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دینے کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ وہ آزادانہ طور پر ترقی کی اعلیٰ منازل طے کر سکے۔ یہ انسانی ترقی کے لیے ایک مضبوط نقطۂ آغاز ہے۔
اب ایک اور اہم سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس سماجی نظام میں شامل ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ دیکھیں، اس نظام کی منطق کو سمجھنے کے لیے مشرکین کی اس مخصوص تعریف کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو مصنف پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اس سیاق و سباق میں اس سے مراد صرف بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جو انسانیت کے اتحاد کے بنیادی اصول کو ہی رد کرتے ہیں اور تفرقہ ڈالنے والے مقاصد کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اسی لیے اس فریم ورک کے اندر جو لوگ اس کے بنیادی اصول یعنی انسانیت کا اتحاد کے ہی مخالف ہیں، انہیں منطقی طور پر اس کے مرکزی اجتماع میں شرکت سے روکا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی موجودگی اس کے مقصد کے ہی خلاف ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کا ویژن انسانیت کے لیے ایک ایسا عالمگیر نظام فراہم کرنا ہے جو ایک مشترکہ مرکز پر قائم ہو، جس کا مقصد مشترکہ ترقی ہو اور جہاں سب کو امن اور تحفظ ملے۔ یہ ایک ایسا خاکہ ہے جو آج کی تقسیم شدہ دنیا کے لیے واقعی گہرے سوالات اٹھاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا موضوع ختم ہوتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔